الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلی مجلس میں نکاح کے تعلق سے ہم نے دیکھا کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں آسانی ہو، جو آسانی سے ہو جائے، جس میں کوئی دشواری نہ ہو، جس میں مسائل اور روڑے نہ ڈالے جائیں، بلکہ بڑی آسانی سے بات چیت ہو کر نکاح کا معاملہ طے قرار پائے اور ہو جائے۔ اسی طرح سے حدیث میں آپ نے فرمایا خیر الصداق ایسرہ، بہترین مہر وہ ہے جو آسانی سے ادا کیا جا سکے۔ مہر کا مسئلہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ مہر کے بارے میں آپ دیکھیں گے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ بڑا مہر طے ہو تاکہ طلاق مشکل ہو۔ نکاح کے وقت میں بے وجہ انسان طلاق کے بارے میں سوچتا ہے اور اس کے اعتبار سے مہر بناتا ہے، اس کے اعتبار سے مہر طے کیا جاتا ہے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، نکاح کو یہ مشکل کرتا ہے، بلکہ بہترین مہر وہ ہے جو آسانی سے دیا جا سکتا ہو، لڑکے کے لیے، دولہے کے لیے وہ دینا آسان۔ اس حدیث کو امام حاکم اور بہقی امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ نمبر 55، بہترین عورت کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر النساء التی تسرہ اذا نظر، بہترین عورت وہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو تجھے خوشی ہو، جب تو اسے دیکھے تو تجھے خوشی ہو، وتطیعہ اذا امر، اور جب تو اسے حکم دے تو وہ تیرے حکم کو پورا کرے، تیری فرما برداری کرے، ولا تخالفہ فی نفسہا ومالہا بما یکرہ، اور اپنی ذات میں اور تیرے مال میں وہ کوئی ایسی مخالفت تیری نہ کرے جو تجھے ناپسند ہو، وہ تیری مخالفت کرنے والی نہ ہو، نہ اپنی عزت کے بارے میں نہ تیرے مال کے بارے میں، ایسا کوئی کام نہ کریں جس میں تیری مخالفت ہو اور جس میں تیری ناپسندیدگی ہو۔ یہ بہترین بیوی ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک دیندار بیوی جسے دیکھ کر شوہر کو خوشی ہو کہ اللہ کا احسان ہے کہ ایسی بیوی اللہ تعالیٰ نے دی، یہ بہت بڑی تقدیر کی چیز ہے اور دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے، اور عورت کو ایسا بننا چاہیے، صرف خوبصورتی کے اعتبار سے نہیں، خوبصورت نہ بھی ہو، سلیقے سے اپنے آپ کو رکھے کہ شوہر کا دل دوسری طرف مائل نہ ہو، گھر کے کام کاج اپنی جگہ، لیکن عورت ایسی رہے کہ شوہر کا دل اس سے جڑا رہے۔ اسی طرح سے دیندار ہو، بااخلاق ہو کہ اس کی ملاقات سے شوہر کو خوشی ہو، اس کو دیکھ کے شوہر کو خوشی ہو۔ پھر دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ شوہر حکم دے تو مانے، ایسا حکم نہیں جو شریعت کے خلاف ہو، لیکن جو روزمرہ کے کام ہیں، خصوصاً دینی معاملات ہیں، اگر شوہر کوئی حکم دیتا ہے تو اس کو ماننا چاہیے۔ 3، وہ ایسی مخالفت اس کی نہ کرے، نہ اپنی ذات میں یا اس کے مال میں جس سے اس کو ناپسندیدگی ہو، وہ ناراض ہو جائے، پیسہ بہاتی، بالکل پانی کی طرح بہاتی ہے، یا اسی طرح سے بے پردگی کا اہتمام کرتی ہے، نہیں سنتی اس کی باتیں، ایسی نہ ہو، بلکہ شوہر کی عزت بچانے والی ہو، شوہر کا احترام کرنے والی ہو، اپنے مال کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اس حدیث کو امام احمد، نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا خیر نسائکم الولود الودود المواسیہ المواتیہ اذا اتقین اللہ، بہترین عورت وہ ہے جو بہت اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ کیسے معلوم پڑے گا؟ علماء نے کہا خاندان دیکھ کے، ان کے خاندان میں اگر اس طرح کا معاملہ ہے کہ اولاد ہوتی ہے تو ایسی عورت بہتر عورت ہے۔ کیوں؟ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے امت زیادہ ہونے پر۔ لیکن اگر کوئی مسائل عورت کے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو بالکل عورت بیمار ہے، ایک دم کمزور ہو چکی ہے، ڈاکٹر بول رہا دیکھو مر جائے گی، پھر بھی بول نہیں اس کو اولاد چاہیے، تو اس بیوی کے دل میں اس کی محبت کم ہوگی۔ کیوں؟ اس کو اولاد چاہیے، بیوی نہیں چاہیے۔ ایسا بھی نہ ہو، بیوی کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کی صحت مقدم ہونا چاہیے اولاد پر، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور الودود، بہت محبت کرنے والی ہو، شوہر سے محبت کرنے والی ہو، اور اس کے ساتھ المواسیہ، ہمدردی کرنے والی ہو، سکھ دکھ شوہر کا ہے، پریشانی ہے، آفس سے ٹینشن میں آیا ہے، آتی بیٹھا ہے، لائے کہ نہیں لائے جو میں بولی تھی، بلکہ
شوہر کا خیال رکھنے والی ہو. کیا بہت پریشان دکھائی دے رہا ہے آج کچھ آفس میں ہو گیا, ہمدردی کرنے والی ہو, اس کی مواسات کرنے والی ہو, اس کا حال پوچھنے والی ہو. اور المواتیہ, شوہر کی موافقت کرنے والی ہو. اچھا کام کوئی کرتا ہے شوہر, بھلائی کے کام میں اس کو سپورٹ کرنے والی ہو, اس کی ہاں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں, اس میں اچھا کام ہے تو میں بھی تمہارا سپورٹ کرتی ہوں, اس کی موافقت کرنے والی ہو, بشرطے کہ اللہ سے ڈرتی ہو. یعنی ایسے کام میں موافقت نہ ہو جو گناہ کا کام ہے, غلط کام کر رہا ہے تو اس کی موافقت نہ کرے. اور ان تمام چیزوں میں بنیادی وصف اس کے اندر یہ ہے, محبت کرنے والی, بچے والی, یا اسی طرح سے شوہر کی محبت کرنے والی, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اصل چیز کیا ہے اس میں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو, ورنہ باقی ساری چیزیں کچھ کام کی نہیں. اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو باقی ساری چیزیں بے فائدہ ہیں. تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ عورت کو کیسا ہونا چاہیے. اگر بیوی ان اوصاف کی حامل ہو, یہ اوصاف اگر عورت میں ہوں, تو شوہر کیوں ادھر ادھر جائے گا, فیس بک پہ کیوں ٹائم پاس کرے گا. آج کتنے گھر تباہ ہو گئے ہیں فیس بک کی وجہ سے, کتنے خاندان برباد ہوئے ہیں فیس بک کی وجہ سے. فیس بک پہ آپ فرینڈ لسٹ میں دیکھو, 3 مرد ہیں تو 313 عورتیں اس کے اندر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دل اس کا وہاں لگتا نہیں, وہاں لگتا ہے. بیوی نہ اس سے ہمدردی کی بات کرتی ہے, نہ بیوی اس کے لیے ٹھیک ٹھاک اپنے آپ کو رکھتی ہے, نہ کچھ. اب یہ گھر میں آتا ہے, جھگڑے ہوتے ہیں. یہ بھی بد اخلاق ہے, یہ بھی بد اخلاق ہے, یہ بھی بیوی کے ساتھ صحیح نہیں رہتا ہے. دھیرے دھیرے تعلقات خراب ہوتے ہیں. وہ باہر فیس بک پہ دوست بناتی ہے, یہ فیس بک پہ سہیلیاں بناتا ہے, اور زندگیاں خراب ہوتی ہیں. نہیں ہونا چاہیے ایسا. تو اپنے گھروں کو بچائیے. کیسے بچائیں گے؟ اخلاق کے ذریعے سے, محبت کا سلوک کیجیے. بیوی بول رہی مسائل اپنے, میں بیمار ہوں, دیکھو یہ تکلیف ہو رہی ہے, اور یہ واٹس ایپ پہ میسج ٹائپ کر رہا ہے. بیوی بولی ذرا سنو تو صحیح میں کیا بول, میں سن رہا ہوں, کان تمہاری طرف ہے, آنکھ یہاں ہے میری. گھر تباہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آدمی رکھ دے, کیا بات ہے بتاؤ. جب آدمی بات کرے تو پوری بات کرے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک اہمیت ہے, ورنہ اسے دکھائی دے رہا اہمیت کچھ بھی نہیں, تمہاری ایکسٹرا بات ہے, یہ اصل مین کام نہیں ہے. تو بیوی کیسے آپ سے محبت کرے گی؟ یہ ساری چیزیں یاد رکھنے کی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کا امپیکٹ سائیکولوجیکل بہت خطرناک ہوتا ہے. تو یہ بیہقی کی روایت ہے جس میں آپ نے کہا. اسی طرح سے آپ نے فرمایا خیر نساء رکبن الابل صالح نساء قریش. عورت کی اور ایک خوبی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قریش کی عورتیں, بہترین عورتیں, عورتوں میں بہترین عورت ان عورتوں میں جنہوں نے اونٹ کی سواری کی ہے. جنہوں نے اونٹ کی سواری کی ہے ان میں بہترین عورت کون ہے؟ قریش کی عورتیں. کیوں؟ احناہ علی ولدہ فی صغرہ. یہ عورتیں بچوں کے بچپن میں, اپنی اولاد کے بچپن میں ان پر بڑی شفقت کرنے والی ہوتی ہیں. اور وہ ارعاہ علی زوج فی ذات یدہ, اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. اپنی شوہر کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو برباد نہیں کرتی ہے, اپنی لذتوں میں, اپنی خواہشات میں, اپنے مسائل جو بھی اس کی پسند کی چیزیں اس میں ضائع نہیں کرتی ہے, بلکہ اس کی حفاظت کرتی ہے کہ شوہر کے کام آئے گا مال, اس کو سنبھال کے رکھتی ہے, اس کی حفاظت کرتی ہے. اور اپنی اولاد پر کیسی ہوتی ہے؟ شفقت کرنے والی, رحم کرنے والی, محبت کرنے والی, ان کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی. بچوں کو بچپن میں شفقت کی ضرورت ہوتی ہے. بعض لوگ مار پیٹ ڈانٹ ڈپٹ ایک دم کر کے, اور بچوں کو تو بیوقوف ہے, تو نالائق ہے, تو نکما ہے کر کے اس کو نکما ہی بنا دیتے ہیں. اس کا سیلف امیج خراب مت کیجیے. بچے کی غلطی پر اس کو ڈانٹیے, ٹوکیے, سمجھائیے, لیکن اس کی غلطی پر اس کو آپ اس کی پرسنالٹی کو ڈیمیج مت کیجیے. ہمارے پاس کیا ہے, ہم لیبل لگا دیتے بچے, یہ بڑا شرارتی ہے, وہ بھی سوچتا میرے بارے میں ان کی رائے یہ ہے. وہ اپنی امیج بناتا ہے کہ میں شرارتی ہوں, یہ بڑا نکما, یہ بچہ بہت شریف ہے میرا, یہ بچہ یہ تو ڈاکو ایک نمبر کا ہے, تو ڈاکو ہی بنتا بعد میں. اس کی امیج خراب ہو جاتی ہے, اپنی سیلف امیج اس کی بگاڑیے مت آپ. اس کو منع کرتے ہیں سائیکولوجسٹ. بچے کے بارے میں آپ جب بات کریں تو بچے کی غلطی پر اس کو تنبیہ کریں, نصیحت کریں, اس کو غلط کیا ہے صحیح کیا ہے بتائیے. آپ اس پہ لیبل مت لگائیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو آپ کے آئینے میں دیکھے گا, اس کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے. آپ جو بول رہے ہیں اس کے بارے میں, اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا کہ میں یہ ہوں, یہ لوگ مجھ کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں. یاد رکھیے, بچوں کو شفقت دینا چاہیے. وہ بہت نازک ہوتے ہیں, ڈرا دھمکا کے رکھتے ہیں,
زندگی بھر ڈرتے رہتے ہیں وہ لوگ یا باغی ہو جاتے ہیں، کبھی ریورس بھی ہوتا ہے، نہیں کرنا چاہیے، اس پہ مستقل کبھی انشاءاللہ ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ قریش کی عورتیں بہترین عورت اور جن کے اندر دو صفات، ایک بچوں پر شفقت اور دو شوہر کی پراپرٹی کی رعایت، حفاظت، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے اپنے دور کی بہترین عورت کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر نسائها مریم بنت عمران، اپنے دور کی بہترین عورت کون؟ مریم بنت عمران، حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اپنے دور کی بہترین عورت۔ اور وخیر نسائها خدیجہ بنت خویلد، اور اپنے دور کی بہترین عورت کون؟ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں عورتیں کیا ہیں؟ اپنے اپنے زمانے کی بہترین عورت۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا، تفصیل کی ضرورت نہیں اس لیے کہ وقت ہمارے پاس کم ہے، کیا کیا خوبیاں ان کی تھیں۔ پھر آپ نے فرمایا افضل نساء اہل الجنت خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد و مریم بنت عمران و آسیہ بنت مزاحم و امرأۃ فرعون، چار عورتیں ہیں۔ کہا کہ جنت کی افضل ترین عورتیں خواتین یہ ہیں، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو حضرت فاطمہ، تین حضرت مریم، چار آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی بیوی، اس کا نام کیا تھا؟ آسیہ۔ یہ چار عورتیں جنت کی بہترین عورتوں میں سے ہیں۔ اس کو امام احمد، طبرانی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فضل عائشہ علی النساء، تمام عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ایسی ہے کہ فضل الثرید علی سائر الطعام، جیسے ثرید کی فضیلت باقی سارے کھانوں پر ہے۔ عرب کے لوگوں میں ثرید بہت پسندیدہ کھانا مانا جاتا تھا، کیا؟ روٹی کے ٹکڑے اور اس میں گوشت اور اس کو پکانا اچھا، اور وہ کھانا کبھی گوشت نہیں بھی ہوتا تھا اس میں، تو یہ لوگ اچھا کھانا مانتے تھے اس کو۔ کہا کہ عائشہ کی فضیلت ساری عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی فضیلت جو ہے باقی سارے کھانوں پر ہے۔ تو حضرت عائشہ بھی اپنے دور کی بہترین خاتون اور بہترین عورت تھیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون؟ آپ سے صحابی نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ کہا عائشہ۔ کہا پھر کون؟ ان کا باپ۔ پھر کون؟ فلاں فلاں فلاں۔ کہنے لگے مجھے ڈر ہوگا میرا نمبر آئے گا ہی نہیں، پوچھ رہے اس اعتبار سے کہ میرا نام لیا جائے، کہیں نہ کہیں تو میں لسٹ میں رہوں، کہ اتنی لمبی میں نے چھوڑ ہی دیا، میرا نام ہی نہیں آئے گا۔ تو سب سے پہلے کس کا نام لیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری کئی خصوصیات ہیں۔ کہا کہ میرا لعاب آخری وقت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ شریک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دیکھا آخری وقت میں، تو انہوں سے اشارہ، بیوی اسی کو کہتے ہیں، اشارہ سمجھ گئی، مسواک فوراً لیا اور اشارہ کیا تو چبایا حضرت عائشہ نے، اور چبا کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک نرم کر کے دی۔ آپ نے آخری وقت میں وہ مسواک کی جس کو حضرت عائشہ نے نرم کیا تھا، اور کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، میرے سینے اور میری گود میں آپ اس طرح سے تھے، اور اس وقت میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے تھے کل میری باری کہاں ہے، کل میری باری کہاں ہے۔ صحابیہ سمجھ گئی سب کہ آپ چاہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کیا رہے، کیونکہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میرا عائشہ کا نمبر کب ہے۔ تو کہا کہ سب نے اتفاق کر لیا کہ جہاں آپ کی چاہت ہے وہیں آپ کو رکھا جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو رکھا گیا۔ تو یہ حضرت عائشہ سے بہت محبت تھی۔ تو ساری عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے ثرید کی فضیلت سارے کھانوں پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محبوب بیوی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ بہترین ساتھی اور پڑوسی کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، بہترین ساتھی وہ ہے اللہ کے نزدیک جو اپنے ساتھی کے لیے اچھا ہو۔ اٹھنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں ساتھی، ساتھ میں رہنے والے، تو ان میں بہتر کون ہے؟ جو اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے لیے بااخلاق اور اچھا انسان ہو، ان کو تکلیف نہیں دیتا ہو، بدسلوکی نہیں کرتا ہو، گالی گلوچ نہیں کرتا ہو، تو وہ بہترین ہے، چاہے وہ سفر میں ہو، حضر میں ہو۔ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ، اور بہترین پڑوسی وہ ہے
جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا انسان ثابت ہو. تو معلوم ہوا کہ انسان دوسروں کے لیے اچھا ہے تو اچھا ہے. آدمی کیا کہتا ہے میرے پڑوسی اچھے نہیں ہیں اور ہر پڑوسی ایسے ہی بولتا ہے تو کوئی بھی اچھا نہیں ہے. تو خود اچھا بن تاکہ لوگ تجھ کو دیکھ کر اچھے بنیں، تیرے ساتھ اچھا سلوک کریں. اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے. بہترین مجلس کون سی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر المجالس اوسعها. مجالس میں سب سے بہترین مجلس وہ ہیں جس میں آنے والوں کے لیے وسعت پیدا کی جائے. آنے والا دیکھے جگہ نہیں ہے اس کو جاؤ باہر، نہیں، آنے والے کے لیے کیا کیا جائے، بیٹھو جگہ ہے، لوگ ایڈجسٹ ہو جائیں، اس کے اندر وہ جگہ پائے. تو آنے والوں کے لیے اس میں جگہ بنائی جائے. ایسی مجلس کیا ہے؟ سب سے بہتر مجلس ہے. اس کو امام احمد اور اسی طرح سے امام ابو داؤد، حاکم اور ابن ماجہ نے روایت کیا، اور امام البخاری نے الادب میں اس کو روایت کیا. اسی طرح سے بزار، حاکم اور بیہقی نے بھی اس کو روایت کیا شعب الایمان میں. نمبر 59، بہترین کھانا کون سا؟ بہترین کھانا احب الطعام الی اللہ ما کثرت علیہ الایدی. اللہ کے نزدیک بہترین کھانا وہ ہے جس پر زیادہ ہاتھ پڑیں. جس پر زیادہ ہاتھ یعنی کھانے میں زیادہ لوگ شریک ہوں. کھانے میں زیادہ لوگ شریک ہوں کہ 3 آدمی کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے، 4 کا 5 کے لیے. تو ایک آدمی کھانا کھا رہے ہیں کچھ لوگ، ان میں ایک بڑھ جائے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسی میں برکت ڈال کے کفایت کرتا ہے. تو زیادہ ہاتھ جس کھانے پر پڑیں یعنی زیادہ سے زیادہ لوگ کھائیں وہ کیا ہے؟ بہترین کھانا. جو بچا کے دوسروں کو نہیں دیا جائے اور خود ہی ہم کھائیں گے ایسا کھانا ہو، اچھا کھانا نہیں ہے. یہ بخیل لوگوں کا کھانا ہے، کنجوسوں کا کھانا یہ ہے. تو اسلام سخاوت سکھاتا ہے نہ کہ کنجوسی. اس کو امام ابو یعلا، ابن حبان اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے بہترین پانی کون سا ہے؟ کھانا تو دے گے آپ، پانی کون سا ہے؟ آپ فرماتے ہیں خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم فیہ طعام من الطعم وشفاء من السقم. بہترین پانی جو زمین پر پایا جاتا ہے، پوری زمین پر سب سے بہتر پانی کون سی درگاہ کا ہے؟ بابا کا پانی. دیکھ کے اگر اس کو لیبارٹری میں بھیجا جائے وہ مر جائے گا، اور دیکھ کے اس کو مشین ٹوٹ جائے گی، اتنا ڈینجر پانی اس کے اندر. بعض اور بھی ندیوں کا پانی آپ دیکھیے خراب ایک دم. تو سب سے بہترین پانی واللہ زمزم بہترین پانی ہے کہ خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم، کہ بہترین پانی جو زمین پر پایا جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ زمزم کا پانی. فیہ طعام من الطعم، اس میں کھانے یعنی بھوکے کے لیے کھانا ہے، وہ کھانا بن جاتا ہے. اس میں اتنی قوت ہے، اتنے منرلز ہے اس میں ایسی قوت ہے کہ بھوکا آدمی اگر پانی پی لے تو اس کے لیے غذا کا کام دے. کھانا ہے وہ، صرف پانی نہیں وہ. اور وہ شفاء من السقم، اور بیماری سے اس میں شفا ہے. کس میں؟ زمزم میں. لوگ بولتے ہیں آب زمزم کا پانی. آب کا مطلب خود پانی ہوا، پانی کا پانی. زمزم کا پانی بول سکتے آپ، یا آب زمزم. آب زمزم کا پانی نہیں. تو طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، جو میں بولا وہ نہیں حدیث. بہترین نام کون سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان احب اسماءکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے ناموں میں سے سب سے بہترین نام کون سے ہیں؟ عبداللہ اور عبد الرحمن. کیوں؟ اس لیے اس میں اللہ کے ناموں سے نسبت ہے اور اس میں عبودیت کی شان ہے. بندہ کس کا؟ اللہ کا بندہ عبداللہ. رحمان کا بندہ عبد الرحمن. لوگ رکھتے ہیں عبد الرحمن نام اور رحمان رحمان پکارتے ہیں اس کو، حرام ہے یہ. الرحمن کس کا نام ہے؟ تو عبد الرحمن بولنا چاہیے اس کو، رحمان نہیں. رحمان اللہ کا وہ نام ہے جو بندوں کو نہیں دیا جا سکتا ہے، وہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے. یاد رکھیں اس کو. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے بہترین گواہی کون سی ہے؟ آپ فرماتے ہیں خیر الشہادتی ما شہد به صاحبها قبل ان یسألها. بہترین گواہی وہ ہے کہ جو گواہی دینے والا مانگے جانے سے پہلے گواہی دے دے. آدمی دیکھ رہا ہے مسئلہ پھنسا ہوا ہے اور ایک آدمی جھوٹا ثابت ہو رہا ہے، مجرم ثابت ہو رہا ہے، جب تک کہ بولیں گے نہیں میں بولوں گا نہیں. وہاں ضرورت ہے ایک آدمی
مجرم نہیں ہوتے ہوئے بھی مجرم ثابت ہو رہا ہے، مانگنے سے پہلے کہ میں گواہ ہوں، اس نے ایسا نہیں کیا ہے، میں گواہ ہوں. تو یہ ہونا چاہیے. بہترین گواہی کون سی ہے؟ جو مانگے جانے سے پہلے پیش کی جائے. یہ نہیں کہ گواہ نہیں اور جھوٹی گواہی دے رہا، نہیں، بلکہ سچا گواہ وہ ہے، لیکن لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے پاس گواہی اس کی ہے کہ نہیں ہے. تو وہ آدمی کیا کریں؟ مانگنے سے پہلے خود سے پیش ہو کہے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے. اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے بہترین علاج کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر ما تداویتم بہ الحجامہ، سب سے بہترین دوا جو تم اختیار کرو وہ حجامہ ہے. وہ کیا ہے؟ الحجامہ. خون نکال کے اس کا علاج کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ حجامہ. تو یہ بہترین علاج ہے. اس کو امام احمد، طبرانی اور حاکم نے روایت کیا. اس کی تفصیل علماء نے ذکر کی ہے، جس کا یہ مقام نہیں ہے، کس عمر میں ہونا چاہیے، کس علاقوں کے لیے خاص ہے وہ، یا کیا اس کی یاد رکھنے کی چیزیں ہیں. لیکن اتنا ہے کہ بہترین علاج کا طریقہ کیا ہے؟ حجامہ. خاص طور سے عرب اس کو بہت پسند کرتے تھے، حدیثوں میں اس کی ترغیب ہے. حجامہ کو سنت نہیں کہنا چاہیے، حجامہ دوا ہے، علاج ہے. اسی لیے شیخ عثیمین وغیرہ نے کہا اس کو سنت مت بولو، وہ علاج ہے. وہ کیا ہے؟ ثواب کی نیت سے حجامہ نہیں کریں گے، علاج کی نیت سے کریں گے. اسی لیے حدیث میں کیا بتایا گیا؟ بہترین دوا جو تم کرو وہ کیا ہے؟ تو اس کو دوا بتایا گیا ہے، سنت نہیں. اسی طرح سے بہترین گناہگار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کی اولاد سب کی سب خطا کار ہیں، لیکن ان خطا کرنے والوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خوب خوب توبہ کرنے والے ہیں. غلطی سبھی سے ہوگی، حدیث کا حاصل کیا ہے؟ غلطی ہوگی، لیکن غلطی پہ باقی مت رہ، توبہ کر لیں. اور پھر غلطی ہوگی، پھر توبہ کر. غلطی نہیں چھوٹتی، توبہ بھی مت چھوڑ. بہت زیادہ توبہ کرنے والے اللہ رب العالمین کے بہترین بندے ہیں، خاص کر کے وہ بندے جو اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کر کے بھی اللہ سے توبہ کریں. تو ایک آدمی اگر خطا اس سے ہوئی ہے تو اس پر اللہ سے توبہ کر لے. تو خطا کرنے والوں میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو توبہ کرتے ہیں، ایک وہ توبہ نہیں کرتے ہیں. ان میں بہتر کون ہے؟ توبہ کرنے والے ہیں. توبہ اور استغفار ایسا نہیں کہ آدمی گناہ کرنے کے لیے ایڈوانس میں توبہ کرے. بھائی غیبت تو کرنا نہیں چاہیے، اللہ معاف کرے، لیکن سنو. تو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، مطلب وہ گناہ کے لیے ایڈوانس میں کیا کرتے ہیں؟ استغفار. صحیح نہیں. تو مذاق ہوا، آدمی شراب پی رہا کہے اللہ معاف کرے لیکن پی رہا میں. یہ کوئی طریقہ نہیں. کیوں؟ اس کو نکالنا ہے، یہ بھی لگنا ہے. کوئی بیچارہ نیا آیا ہوگا، وہ کہے گا یہ جاتے کہ نہیں دوسرے کا. اور اگر اس سے کہا جائے اس کے بعد آپ دو ہیں تو وہ کب تک بٹھانا؟ ہو گیا ابھی تھوڑی دیر بس انشاءاللہ. پہلی بار آیا ہوگا، تمہارے بیان بہت ڈینجر، صبح سے بٹھا کے رکھے ہیں اور اس کے بعد دوئے کا مطلب میں تو جا رہا ہوں، معاف کرنا، میرے برداشت کی بات نہیں. اور کرکٹ کی میچ، اس سے زیادہ گھنٹے بیٹھے گا آدمی لیکن کبھی پچھتائے گا نہیں، بلکہ بیوی بیچ میں آ کے کھڑی تو بولے باز ہو جائے. گناہ میں شریک ہونا بہت آسان ہوتا ہے، اس میں تفریح ہے نفس کی، لیکن نیکی کے کام تھوڑے مشکل دیں. اللہ کا کرم ہے آپ لوگ بیٹھیں، اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دیں اور ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور مزید ایسی مجالس میں بیٹھنے کی مزید توفیق عطا فرمائیں. تو بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرے. ٹھیک ہے، دنیا سے جاتے وقت بہترین عمل آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر العمل ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ. بہترین عمل یہ ہے کہ تو دنیا سے اس حال میں جائے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو. کتنا زبردست ہے کہ ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہے اور ذکر کر رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ایسے وقت میں دنیا سے چلا جائے. کہا کہ بہترین عمل یہ ہے کہ دنیا اس حال میں چھوڑے کہ اللہ رب العالمین کی یاد سے تیری زبان کیا ہو؟ تر ہو.
معلوم ہوا کہ زبان سے بھی ذکر ہونا چاہیے. زبان سے ذکر کیا ہے؟ یہ بھی بہت فضیلت کا حامل ہے. تو تیری زبان اللہ کی یاد سے تر ہو، یعنی تیری زبان کو عادت ہو اللہ کی یاد کی، خوب خوب تو ذکر کرتا ہو. اس کو امام حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا ہے. بہترین استغفار کیا ہے؟ جس کو حدیث میں سید الاستغفار کہا گیا ہے. سید کس کو کہتے ہیں؟ سردار کو. سارے استغفار کا سردار کیا ہے؟ شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار ان تقول، سارے استغفاروں میں جتنی بھی دعائیں مغفرت کی ان میں سید کیا ہے؟ سب سے بہترین استغفار کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت. آدمیوں کہے اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. خلقتنی وانا عبدک، تو نے مجھ کو پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں اس عہد اور وعدے پر ہوں میری استطاعت کے مطابق جو تو نے مجھ سے کیا ہے، جو میں نے تجھ سے کیا ہے. اللہ سے عہد ہم نے کیا ہے اور وعدہ اللہ نے ہم سے کیا ہے، تو میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے جو میں نے عہد کیا ہے تیرے وعدے کے مطابق میں اس پر قائم ہوں. اعوذ بک من شر ما صنعت، جو کچھ کرتوت میرے ہیں میں اللہ میں ان سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ان کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو برائیاں میں نے کی. ابوء لک بنعمتک علی، جو کچھ نعمتیں تو نے مجھ پر لٹائی ہیں، انڈیلی ہیں، مجھے ان سب کا اعتراف ہے، میں مانتا ہوں تو نے مجھ پر بہت سارے احسانات کیے ہیں. وابوء لک بذنبی، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ میں نے بہت برے برے کام کیے ہیں، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. فاغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر دیں. فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ میری مغفرت کر دے اس لیے کہ تیرے سوا کوئی مغفرت کرنے والا نہیں ہے. قال ومن قالها من النهار موقنا بها، آپ فرماتے جو آدمی دن میں اس پر یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، یعنی یہ دعا پڑھیں، فمات من یومه قبل ان یمسی، رات ہونے سے پہلے، شام ہونے سے پہلے اگر وہ مر جائے، صبح میں پڑھ کے شام ہونے سے پہلے مر جائیں، فهو من اہل الجنہ و جنتی ہے. اور ومن قالها من اللیل وهو موقن بها، رات میں پڑھے اور یقین کے ساتھ پڑھے، اور فمات قبل ان یصبح، صبح ہونے سے پہلے مر جائیں، فهو من اہل الجنہ، وہ بھی جنتی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. صبح پڑھے دن بھر میں مر جائے یقین کے ساتھ پڑھے جنتی، رات میں پڑھے مر جائیں صبح ہونے سے پہلے وہ بھی جنتی. تو یہ سید الاستغفار ہے. لیکن کیسا پڑھنا چاہیے؟ صرف زبانی، موقن بہا، موقن بہا، ان کلمات پر یقین کے ساتھ، اللہ میرا رب ہے، اللہ معبود برحق ہے، اللہ کے مجھ پر احسانات ہے، میں نے بہت کوتاہیاں کی ہیں، اللہ کے سوا کوئی مغفرت کرنے والا نہیں، اس یقین کے ساتھ پڑھیں، اس کی مغفرت ہوگی. امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے سارے شہداء میں افضل کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الشہداء الذین یقاتلون فی الصف الاول، سارے شہداء میں سب سے افضل شہید کون؟ وہ لوگ جو صف اول میں قتال کرتے ہیں، پہلی صف میں رہ کے حفاظت کرتے ہیں، پہلی صف میں رہ کے لڑتے ہیں. ٹیررزم اسلام میں منع ہے لیکن جنگ اسلام میں منع نہیں ہے. وہ قاعدے اس کے ہیں، حکومت ہے، خلیفہ ہے مسلمانوں کا، خلیفہ ابو بکر بغدادی نہیں بلکہ کون؟ واقعی مسلمانوں کا امام ہو، اسلامی حکومت ہو، اور ضرورت پڑ جائے کہ جنگ کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے تو پھر اس میں جنگ ہوگی. ہر ملک جنگ کرتا ہے، اسلامی ملک کیوں نہ کریں؟ ضرورت پڑے گی تو کریں گے. تو پیس کے لیے وار بھی بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے. تو افضل الشہداء الذین یقاتلون فی الصف الاول، سب سے افضل شہید وہ ہیں جو پہلی صف میں لڑیں، پیچھے نہیں ہٹے، آگے رہیں، قربانی کے لیے پہل کریں. فلا یلفتون وجوہہم حتی یقتلوا، جو اپنا چہرہ نہ پھیریں یہاں تک کہ انہیں قتل کر دیا جائے. اولئک یتلبطون فی الغرف العلی من الجنہ، ایسے لوگ جو قتل کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں، یہ جنت کے اونچے اونچے محلوں میں مقام پائیں گے، لوٹ پوٹ ہوں گے. اور یضحک الیہم ربک، تیرا رب انہیں ان کی طرف ہنسے گا، ان کو دیکھ کے ہنسے گا. تیرا رب ان کے حال سے ہنسے گا، یعنی ناراض ہو کے نہیں، مذاق کے طور پر نہیں. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین ان کو خوش ہو کے یضحک الیہم ربک،
فَإِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ إِلَىٰ عَبْدٍ فِي مَوْطِنٍ فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ، اور تیرا رب کسی بندے سے کسی حال میں ہنستا ہے تو اس کا کوئی حساب نہیں لیتا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں لیتا ہے۔ امام احمد اور طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے۔ نمبر 68، سارے دنوں میں سب سے افضل دن کون سے؟ اللہ کے نبی کی جوڑی کے حساب سے وہ جمعہ ہے، لیکن یہ پورا کئی ایام ایک ساتھ، کون سے؟ کہا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے جتنے دن ہیں ان میں سب سے افضل دن کون سے ہیں؟ ایام العشر، یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، جن میں عید کا دن بھی شامل ہوتا ہے۔ ولیال عشر، اللہ نے کہا تو یہ 10 دن جو ذوالحجہ کے مہینے کے ہیں تو یہ سب سے افضل دن ہیں سارے دنوں میں۔ امام البزار نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے بہترین ساعت کون سی ہے، ٹائم کون سا ہے بہترین؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الساعات جوف اللیل الاخیر، سارے اوقات میں، ساری ساعتوں میں، ساری گھڑیوں میں سب سے افضل گھڑیاں، سب سے افضل اوقات میں سے سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ جوف اللیل الاخیر، رات کا آخری حصہ، رات کا آخری حصہ سب سے افضل حصہ ہے۔ امام طبرانی نے اس کو روایت کی، اس پہ ہم گزر چکے ہیں پچھلے سیشن میں۔ نمبر 70، اللہ سے مانگنے کی سب سے افضل چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من دعوت يدعو بها العبد افضل من اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ آپ فرماتے ہیں بندہ جو بھی دعائیں کرتا ہے ان میں اس دعا سے افضل کوئی دعا نہیں۔ اللہ سے مانگی جانے والی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ عافیت۔ عافیت کا مطلب کیا؟ مصیبت نہیں۔ عافیت کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس کو ساری مصیبتوں سے۔ تو کہا کہ سب سے افضل دعا یہ ہے، کون سی؟ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، یعنی مصیبتوں سے نجات، بیماری، فقر، فاقہ، گناہ اور یہ سب چیزیں، برائیاں، ہر قسم کی برائی اور مصیبت سے آدمی کیا مانگے؟ عافیت۔ کہاں؟ دنیا میں کہ آخرت میں؟ دنیا میں بھی اور کیا چاہیے انسان ہے؟ کوئی تکلیف نہیں چاہیے، کوئی مصیبت نہیں چاہیے، ہر شر سے بچا لے، دینی و دنیاوی اعتبار سے مجھ کو ہر چیز برائی سے بچا۔ تو یہ سب سے بہترین دعا ہے، اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ 71، قیامت کے دن سب سے افضل بندے کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل عباد اللہ یوم القیامت، افضل عباد اللہ یوم القیامت الحمادون، قیامت کے دن سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ رب العالمین کی خوب حمد کی ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ حمد کرنا آدمی جب بھی الحمدللہ، کیسے حال ہے آپ کے؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ پریشانی میں ہے الحمدللہ علی کل حال، ہر وقت اللہ کی تعریف کرنے والا، راحت میں بھی، مصیبت میں بھی، بیماری میں بھی، صحت میں بھی، فقر میں بھی، مالداری میں بھی، ہر وقت انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کرتا ہے۔ تو قیامت کے دن سب سے افضل بندے کون ہوں گے؟ جو اللہ کی حمد کرنے والے ہوں۔ امام طبرانی نے اس کو روایت کیا۔ جنت میں جانے کے بعد بندے کیا کریں گے؟ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو جنت کا رستہ بتایا۔ ہم کو ملتا نہیں یہ رستہ اگر اللہ ہم کو نہیں بتاتا۔ یہ نہیں بتائیں گے میں بہت پڑھا لکھا تھا وہاں پہ، تو نہیں کہیں گے ایسا، اپنا کمال نہیں، تو کہیں گے ہمارا عقل، ہمارا پڑھائی، ڈگری کچھ نہیں، اللہ بچایا اور اللہ بتایا تو ہم آئے یہاں پہ، ہمارا کوئی کمال اس میں نہیں۔ آدمی اپنے کمال کو ترک کریں تبھی اللہ کے کمال کی واقعی معرفت اس کو ہو سکتی ہے، اس کو یاد رکھیے۔ تو سب سے افضل بندے کون؟ جو اللہ کی خوب حمد کرتے ہیں، اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنا چاہیے۔ نمبر 72، جنت کی بہترین نعمت کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقول لأہل الجنہ یا اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے کہے گا اے جنت والو
फ़यक़ूलून लब्बैक रब्बना व सअदैक वल खैरु फ़ी यदैक। जन्नती क्या कहेंगे? ऐ हमारे रब, हम हाजिर हैं, और ऐ अल्लाह तो हुक्म फरमा, हम हाजिर हैं। वल खैरु फ़ी यदैक, सारी भलाई तेरे हाथों में है, तेरे दोनों हाथों में सारी भलाई है। फ़यक़ूलु हल रदीतुम, अल्लाह ताला जन्नतियों से पूछेगा राज़ी हो तुम लोग? अल्लाह ताला क्या पूछेगा जन्नत वालों से? हल रदीतुम, सारी नेमतें मिल गई उनको। अल्लाह ताला बंदों से पूछे राज़ी हो, राज़ी हो तुम इन नेमतों पर? कोई शिकायत तो नहीं, कोई कमी तो नहीं, राज़ी हो? फ़यक़ूलूना वमा लना ला नरदा या रब, कहेंगे ऐ हमारे रब, क्यों राज़ी नहीं होंगे हम, क्यों हम तुझसे राज़ी ना हो? वक़द अअतैतना मा लम तुअत अहदन मिन खल्क़िक, जबकि अल्लाह क्यों राज़ी नहीं होंगे? ऐसी नेमतें तूने हमको दी हैं कि अपने बंदों में से कभी किसी को नहीं दी, किसी को नहीं दिया, वो हमको दिया, तो हम कैसे राज़ी नहीं होंगे इतनी ज़बरदस्त चीज़ लेके? फ़यक़ूलु अला उअतीकुम अफ़ज़ल मिन ज़ालिक, अल्लाह कहेगा इससे बेहतर एक और बेहतर चीज़ दूँ, इससे बढ़ के और चीज़ दूँ? फ़यक़ूलूना या रब्बी व अय्यु शैइन अफ़ज़ल मिन ज़ालिक, कहेंगे अल्लाह ऐ हमारे रब, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है, जन्नत से बढ़ के और क्या हो सकता है? फ़यक़ूलु उहिल्लु अलैकुम रिद्वानी फ़ला अस्ख़तु अलैकुम बअदहु अबदन, इससे बढ़ के नेमत क्या होगी? अल्लाह फरमाएगा आज मैं अपनी रिदा तुम्हारे लिए हलाल कर रहा हूँ, इसके बाद मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हूँ। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत दी, निकले ना, जन्नत से निकाले, तो अल्लाह फरमाएगा कि नेमतों का मिलना असल नहीं है, अल्लाह की रिदा के साथ नेमतों का मिलना असल है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा सिर्फ नेमत नहीं, रज़ामंदी असल है। दुनिया में भी नेमतें फासिकीन को भी मिलती हैं, लेकिन अल्लाह की रिदा बड़ी चीज़ है। व रिदवानु मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह की रिदा सबसे बड़ी चीज़ है कि अल्लाह राज़ी है इंसान को, अब कब नाराज़ नहीं होगा, कुछ भी करो अल्लाह नाराज़ नहीं होगा, कितनी बड़ी चीज़ है। जो जी में आए करो, कभी अल्लाह नाराज़ होकर तुमको जन्नत से नहीं निकालेगा। तो अल्लाह फरमाएगा कि आज मैं तुम्हारे लिए अपनी रिदा को हलाल कर रहा हूँ, इसके बाद मैं कभी तुमसे नाराज़ नहीं होगा। इमाम अल-बुखारी मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। जन्नत की सबसे आला नेमत क्या है? सुहैब रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा दखल अहलुल जन्नतिल जन्नह, जब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे, क़ाल यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा तुरीदून शैअन अज़ीदुकुम, अल्लाह पूछेगा कुछ और ज़्यादा चाहिए? अब देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों से पूछे क्या औकात है इंसान की। अल्लाह ताला पूछ रहा है राज़ी हो गए, अल्लाह ताला पूछ रहा है और ज़्यादा कुछ चाहिए, कुछ ज़्यादा चाहिए? वो कहेंगे फ़यक़ूलूना अलम तुबय्यिद वुजूहना, कहेंगे अल्लाह तूने तो हमारे चेहरों को रोशन नहीं कर दिया, यानी इतना खूबसूरत हमको बनाया, दुनिया का बदसूरत से बदसूरत भी वहाँ खूबसूरत होगा, बहुत खूबसूरत। कहेंगे ए अल्लाह हमारे चेहरों को रोशन नहीं कर दिया तूने, और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? अलम तुदखिलनल जन्नत व तुनज्जिना मिनन नार, और अल्लाह क्या तूने हमको जन्नत में नहीं डाल दिया, हमको जहन्नम से नजात नहीं दे दी? इतनी बड़ी चीज़ें हैं और कैसे ज़्यादा हो सकता है? क़ाल फ़यक्शिफुल हिजाब, फरमाते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हिजाब हट जाएगा, हिजाब हट जाएगा। फ़मा उअतू शैअन अहब्ब इलैहिम मिनन नज़र इला रब्बिहिम अज़्ज़ व जल, फरमाते हैं जितनी भी चीज़ें अल्लाह ने उनको दी होंगी उनसे ज़्यादा अल्लाह ताला को देखना उन्हें पसंद होगा। अल्लाह की तरफ देखने से बढ़कर जितनी भी नेमतें हैं, कोई नेमत उसके बराबर या उससे बेहतर नहीं होगी। उन्हें कुछ पसंद नहीं होगा सिवाय इसके कि अल्लाह का दीदार करें। अल्लाह के दीदार में वो लज्जत होगी कि वो सारी नेमतें जन्नत की उनको नज़रअंदाज कर देंगे, उसमें खो जाएंगे। सुम्मा तला हादिहिल आया लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत पढ़ी जिन लोगों ने भलाई की उनके लिए भलाई है और ज़्यादा है। तो अल्लाह पूछेगा ज़्यादा कुछ चाहिए, वो ज़्यादा क्या होगा? अल्लाह का दीदार। इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को रिवायत किया है। इसी तरह से जन्नत का सबसे आला दर्जा कौन सा है? जन्नती भी सारे जन्नतियों को रिदा मिलेगी, अल्लाह का दीदार मिलेगा, लेकिन जन्नत एक मर्तबे वाली नहीं है, जन्नत में मरातिब हैं।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی الجنت 100 درجہ، جنت میں 100 درجات ہیں، ما بین کل درجتین کما بین الارض والسماء، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا ہے جیسے آسمان و زمین کے بیچ میں ہے، اتنا فرق ہے۔ والفردوس اعلیٰ درجۃ، اور سارے درجات میں جنت کے فردوس سب سے اونچا درجہ ہے۔ ومنها تفجر انہار الجنت الاربع، اور وہیں سے 4 نہریں جنت کی پھوٹتی ہیں۔ کون سی؟ پانی کی، شراب کی، دودھ کی، شہد کی، چاروں نہریں کہاں سے نکلتی ہیں؟ الفردوس سے، وہاں سے شروع ہوتی، باقی پھر بعد میں سب کو ملتی، پہلے ان کو ملتی ہے، تو وہاں سے وہ شروع ہوتی ہیں۔ اور وَمِن فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشِ، اور جنت الفردوس کے اوپر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، تو جب تم اللہ سے دعا کرو تو اللہ سے فردوس ہی مانگو۔ دعا کرنے میں کیا جاتا ہے؟ ہم لائق تو نہیں ہیں لیکن دعا تو کر سکتے کہ نہیں؟ تو آپ نے کہا کہ جب تم دعا، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، کسی کو دے دیا مل گئی، اللہ جس کو چاہے دے، وہ بادشاہ ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس کو جو چاہے دے سکتا ہے۔ مانگنے میں کنجوس نہ بنے، مانگنے میں کنجوس نہیں بنے، نکاح دیں گا اللہ تعالیٰ اپنے کو، ارے مانگ۔ حدیث میں کیا فرما رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم مانگو تو فردوس، تم اپنی اوقات کے حساب سے مت مانگو، اللہ کی شان کے حساب سے مانگو۔ تم مانگو تو کیا مانگو؟ فردوس مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ، امام احمد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اور جنت میں سارے درجات میں سے تو فردوس ایک لیول ہوا، لیکن اس میں بھی اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الوسیلۃ درجۃ عند اللہ لیس فوقها درجہ۔ کیا کہا؟ الوسیلہ، اللہ کے ہاں ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسا درجہ ہے، اس سے بڑھ کے کوئی درجہ نہیں۔ فَصَلُ اللَّهَ أَن يُؤْتِيَنِي الْوَسِيلَةَ عَلَى خَلْقِهِ، تو تم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مانگو کہ اپنی ساری مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مجھے وہ درجہ دے۔ اسی لیے جب ہم اذان ہوتی ہے اس کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة، اس میں کیا کہتے ہیں؟ آتی محمد الوسیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وسیلہ عطا فرما۔ تو وسیلہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وسیلہ جنت کا ایک درجہ ہے، ایک ہی شخص کو ملنے والا۔ فردوس میں تو بہت سارے لوگ ہوں گے، سب کو مانگنے کے لیے کہا، لیکن اس میں اعلیٰ درجہ ایک انسان کے لیے ایک مقام ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، ایک انسان کے لیے اسپیشل پوزیشن ہے، وہ کسی کو نہیں ملے گی، ایک ہی بندے کو ملے گی۔ آپ نے کہا تم مانگو، میرے لیے مانگو کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ وہ دے دے۔ آپ نے امت سے گزارش کی کہ تم مانگو، یہ شرف ہے امت کا کہ آپ نے امت سے کہا کہ تم میرے لیے مانگو۔ اللہ سے کیا مانگو؟ وسیلہ، کہ اللہ تعالیٰ سارے بندوں کے مقابلے میں مجھے وہ مقام دے دے۔ تو معلوم ہے کہ سب سے افضل مقام کیا ہے؟ الوسیلہ، جو ایک ہی بندے کو ملے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلہ عطا فرمائیں، اور ہم سب کو آپ کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ جو بھی اقوال ہیں، جو بھی عبادات ہیں، جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات کے ایام کے اعتبار سے افضل بتایا ہے، کوشش کرنا چاہیے اول تو یہ کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں، اور اپنے گھر میں جا کر اپنے گھروں میں اس کے مطابق بہترین سے بہترین عمل کے لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سب کے ہم کو توفیق عطا فرمائیں، اور سننے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائیں، اس لیے کہ اصل چیز عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے، اس کا نسب اس کو آگے لے جا سکتا۔ بڑا خاندان ہے لیکن عمل میں نہیں ہے، ہم سعید خاندان کے ہیں، ہاں لیکن عمل سعید ہے کہ تیرا؟ عمل بھی سعید ہونا چاہیے۔ ہمارے دادا مولوی تھے، ہمارے فلانا حالم صاحب تھے، ہمارے فلانا ایسے تھے، ہم فلانے خاندان کے ہیں، تو کیا ہے؟ قبر میں دادا کے بارے میں بتائے گا، ان کے بارے میں فرشتے پوچھیں گے، قبر میں تیرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہم اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں، جیسے ہم اپنے لباس کا خیال رکھتے ہیں ویسے ہم اپنی دینداری کا بھی خیال رکھیں۔ اپنے لباس کو جیسے ہم صاف ستھرا رکھتے ہیں، اپنے قلب کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں،
ہر قسم کے وسوسوں سے، ہر قسم کے شر سے، غل سے، حقد سے، اور اسی طرح سے ہر قسم کی بدگمانی، ہر قسم کے گناہوں کی چاہتیں، ان تمام چیزوں سے اپنے دل کو ہم پاک کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔